السلام علیکم. او پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام ری برانڈ کے ساتھ میں ہوں مہوش رضا. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ری برانڈنگ پاکستان کی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا کیا نئے انیشیٹوز ہو رہے ہوتے ہیں ہم پچھلے پروگرامس میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. آگے روز بروز جو ہے وہ کون کون سی انیشیٹوز پروگرام ہم پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جو نئی نئی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یوتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی یوتھ کتنا اچھا کام کر رہی ہے. یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ایسے کیا کیا منصوبے ہیں جو متعارف کرائے جا رہے ہیں جن سے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہت پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی کیا کیا جو ایسے پروگرام ہیں جو متعارف کرائے گئے حکومت کی جانب سے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو اور کون کون سے پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. سینئر اینالسٹ ہیں میجر ندیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اکثر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم الگ الگ جو ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ایسے پروگرام ہیں جو انٹروڈیوس ہوتے ہیں. آپ گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پر گہرا اس پہ ہم تبصرہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں چیزیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے سے اس پار ان کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی جو ان کو اس پروگرام کے تھرو جو ہے پتہ چلنی ہوتی ہیں کیا کیا ہوتی ہیں. عمران خان نے جس طریقے سے جب سے آئے ہیں وزیر اعظم بنے ہیں تو پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں. اگر ہم بات کریں تو کم ہی ایسی چیزیں ہیں جو نیچے آ رہی ہیں سوائے پرائس انڈیکس کے جو عام چیزیں ہیں مہنگائی جیسے آپ کہتے ہیں تو عام آدمی کے لیے جو آٹا دال روٹی گھی چینی یہ سب مہنگا ہو گیا. بالکل. لیکن باقی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ ہماری بہت اچھی اکانومی چل رہی ہے. بہت سارے انیشیٹو جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل لینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل پاکستان میں ایک ابھی یہ منصوبہ متعارف کرایا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے جو وہ پاکستان میں اپنی جائیداد خرید لیتے ہیں اپنی لینڈس خرید لیتے ہیں دین اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ باہر سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی جائیداد پہ ان کی زمینوں پر ان کی چیزوں پر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ابھی اپلیکیشن انہوں نے ایک ڈاؤنلوڈ متعارف کرائی ہے ڈیجیٹل لینڈ کے حوالے سے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا اس میں دیکھیں ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا پورے پاکستان میں عمران خان صاحب بہت زیادہ ایکسلریٹڈ پیس سے کرا رہے ہیں کیونکہ ڈیجیٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہیومن انوالومنٹ بہت کم ہو جاتی ہے. ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو رجسٹر ہے اس کے اندر کوئی بھی پلفریج کرنا کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا پٹواری کے آدمی ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اس کو ایک ریموور سے مٹا کے یا رجسٹر ہی پورا چینج کر دے تو وہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کو چینج کر سکتا ہے. بٹ کمپیوٹر کے اندر جو بھی چیز فیڈ ہوتی ہے وہ جاتی ہے ایک ڈیٹا بیس میں جس میں سلاٹس بنی ہوتی جس کو وہ فیلڈ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہوگا یہ اس کا CNIC نمبر ہوگا یہ اس کا پلاٹ نمبر ہوگا. وہ چیز پٹواری کے یا کسی بھی جو لینڈ گریبرز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ویل نون ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے. جیسے آپ کا CNIC ہے یہ نادرا اس کو گورن کرتا ہے. ٹھیک ہے نادرا کا ڈیٹا بیس بنا ہوا اس ڈیٹا بیس کا ڈیلی بیسس پر بیک اپ نکلتا ہے. وہ بیک اپ ڈیلی بیسس پر نیکسٹ ڈے واپس ڈالا جاتا ہے میچ کیا جاتا ہے. ہر روز نیا ڈیٹا بیس جو اس میں ایڈ ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر اپینڈ کیا جاتا ہے نیچے. اور یہ ڈیٹا بیس ایز پر پالیسی ایک جگہ پہ نہیں رکھا جاتا مختلف علاقوں میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے اور یہی سرور کی ایک جگہ پہ نہیں ہوتے. یہی جو کمپیوٹر پہ ڈیٹا بیس ایک جگہ ہے وہ دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے تیسری جگہ بھی ہے. کراچی کا جتنا ڈیٹا بیس ہے وہ کراچی میں بھی ایک جگہ ہو رہا ہے. ہر علاقے کا اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے. وہ لنک ہو رہا ہے جو پورے شہر کا ہو رہا ہے. شہر کا ہونے کے بعد پھر پورے ملک کا ہو رہا ہے اور ملک کا ہونے کے بعد بیک اپ سرورز کہاں کا ہیں. اس لیے اس میں کوئی بھی چینج پاسبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ اپلیکیشن ابھی کام کر رہی ہے نادرا کی. جیسے اب مین اپلیکیشن تو دیکھیں نادرا کی ہے.
नादरा का मेन डाटा बेस है, उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ये सेकंड उसके ऊपर लेवल होता है जो एप्लीकेशंस का होता है, जो वहाँ से डाटा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उसके ऊपर CNIC की आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपकी CNIC है, नाइकॉप है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, पासपोर्ट्स हैं, आपकी वेरिसेस है। जो बैंक में आप जाते हैं अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो बैंक वाला आपसे सिर्फ CNIC पूछता है और उसके पास वो नादरा से कनेक्ट होता है और नादरा से वो पूरा डाटा जो है वो ले लेता है कि यार इसका CNIC यही है, इसकी शक्ल यही है, वैसे करके देखता है आपकी तरफ, उसके पास तस्वीर आ रही होती है, पूरी फैमिली का ट्री आ रहा होता है। तो ये आपका डाटाबेस से कहीं से भी वो लिंक हो सकते हैं, तो इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने यही ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम करने के लिए अब इस चीज़ को आगे लेके जा रही है। जो आपने बात की कि लैंड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा घपला पाकिस्तान में है। आपने देखा कि 50% से ज़ायद केसेस जो कोर्टों में चल रहे हैं वो अदालतों में वो लैंड के हैं कि जनाब मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, मैंने पैसे दिए थे, पैसे वापस नहीं किए, लीज़ नहीं था, ये नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जब कंप्यूटराइज हो जाएगा डाटा, तो आपके नाम से ज़्यादा अहम आपका CNIC नंबर है। ये आपका नंबर है जो पूरी पाकिस्तान में किसी और का नहीं है। इस नाम के साथ जो जो चीज़ें आप लगती जाएंगी, ये प्लॉट आपने लिया वो प्लॉट उसके साथ लग जाएगा कि ये इस CNIC के अगेंस्ट है, ये फ्लैट लिया है, ये फ्लैट इस CNIC के अंदर, ये इन्होंने विला ख़रीदा है, ये विला CNIC के अगेंस्ट है, ये एग्रीकल्चर लैंड लिए। तो बाहर जब भी कोई बंदा या पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ परचेज़ करेगा, वो उसके जो डाटाबेस का जो रिकॉर्ड है उसका फैमिली ट्री है, जैसे उसके बच्चे होते जाते हैं उसमें ऐड होते जाते हैं, ऐसे जो जो उसके एसेट्स होते जाते हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे। बिल्कुल, अब तो ऐसा भी कर दिया है कि अब आप एक फ़ोन से एक SMS करें और आपको पता लग जाएगा कि आपकी फैमिली ट्री में कौन कौन से लोग हैं और उसमें कोई और बंदा तो शामिल नहीं है, या किसी और का NIC तो, या किसी और कोई और बंदा आपसे कनेक्टेड तो नहीं है। देखिए अभी कोविड के चक्कर में आपकी वैक्सीनेशन हुई होगी, अब कहीं भी आप जाते हैं तो वो कंप्यूटर पे आपका CNIC डालेंगे, वहाँ देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कि वैक्सीनेटेड, सिंगल डोज या सेकंड जैब भी है, कंप्लीट डोज, ओके। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ह्यूमन के ऊपर जो इंटरेक्शन है वो कम से कम तो ये लैंड रिकॉर्ड है। एक चीज़ नहीं की उन्होंने इमरान खान साहब ने, देखिए ये सारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया, इसको डिजिटाइजेशन कहते हैं। जो आपका रिकॉर्ड होता है ना, जो राइटिंग में होता है, उसको आर्काइव किया जाता है, उसको कहते हैं आर्काइव करना। और आर्काइव जब की जाती है तो दो तरीके से की जाती है, मैनुअल भी यानी रजिस्टर्स की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, माइक्रोफिल्म्स हुआ करती थी बिल्कुल ऐसे ही पहले ये रजिस्टर्स और इस तरीके से, अब इसको डिजिटाइजेशन, अब ये डिजिट्स की शक्ल में ये कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह लैंड रिकॉर्ड सारा अब डिजिटाइज इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, काफ़ी हद तक हो गया है। उसमें सिर्फ आप बात कर रही थी ओवरसीज़, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द ओवरसीज़, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। ओवरसीज़ भी बेसिकली कंप्यूटर के लिए, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ओवरसीज़ की हो जाती है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ नहीं सकते, वो अपनी लैंड देख नहीं सकते, लेकिन वो बाहर मुल्क में बैठ के अपनी अब लैंड को वहाँ से देख सकते हैं। वो अपना रिकॉर्ड जब भी देखेंगे उस रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ रही होंगी, उनकी अथॉरिटी, उनकी डेट्स, उनका नंबर, उनका सेक्टर, उनका प्लॉट नंबर, उनका साइज़, कब परचेज़ किया था, कब बेचा था, एवरीथिंग विल बी अगेंस्ट देयर CNIC नंबर विजिबल होगी। पहले उनको जाना पड़ता था ट्रांसफ़र के लिए, अब ये कह रहे हैं इमरान खान साहब एक और चीज़, ये तो हो गया लैंड रिकॉर्ड। अब जब आप कोई चीज़ बेचते हैं ना तो आपको आना पड़ता है अमेरिका से यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, जी मेरा रिकॉर्ड है, मुझे अंगूठा लगवाएं यहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, वो अंगूठा लगाते हैं तो कंप्यूटर बताता है हाँ ये इंसाफ का है। बिल्कुल। अब आप वहाँ अंगूठा लगाएं, तो इसीलिए पीमा के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है नादरा ने, जो अभी नए इनके चेयरमैन आए हैं तारिक मलिक साहब, इनको 2 महीने हुए, इन्होंने लॉन्च किए। पीमा से मुराद है पाकिस्तान ID मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका बायोमेट्रिक। ये आपका बायोमेट्रिक पिक्चर के ज़रिए से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके ये रिंग्स होते हैं ना, ये 165 है, ये उनको जो है वो रिजिस भी कहते हैं, इसको 165 रिजिस होती हैं। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को आगे करते हैं।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। जिस तरह आपने नादरा की बात कर रहे हैं आप, पीमा एप्लीकेशन होते हैं, अभी एक पाक आईडी के नाम से जो है वो एक एप्लीकेशन नादरा ने इंट्रोड्यूस करवाई है। पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम धक्के खा रहे होते थे नादरा सेंटर्स के, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं लोगों की NIC बनवाने के लिए, और फिर भी NIC के ये चीज़ें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कभी थंब प्रिंट का इशू आ रहा है, कभी इस चीज़ का इशू आ रहा है। लेकिन अब जो पाक आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे आप घर बैठे अपनी फ़ोन में के थंब प्रिंट से आप ये अपना थंब लगा के और अपना NIC बनवा सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए भी ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये किस तरीके से काम कर रही है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं? देखिए, जब मोबाइल पे आप किसी से बात करते हैं तो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वर्चुअली ऐसे ही होता है कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर आप वीडियो भी ऑन कर लें तो इट इज़ एज इक्वल एज यू आर सिटिंग इन द सेम रूम, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं ना, ये वर्चुअली आपको एक ही जगह पे कर देती हैं, चाहे आप बाहर हों चाहे यहाँ हों। तो ये जो पाकिस्तान आईडी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों पे ये अवेलेबल है। इसके ऊपर जाकर आप अपने थंब आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये आपका थंब बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, और थंब आइडेंटिफाई करके ये आपका अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है डेटाबेस, उससे लिंक हो जाता है। नहीं है, यू आर न्यू, तब भी आप जैसे कोई 17-18 ईयर्स का होता है अभी और वो पहली दफ़ा अपना बना रहा है CNIC, तो वो भी बना सकता है। तो खाली CNIC नहीं है, उसके अगेंस्ट आपका जो फैमिली ट्री है वो आप व्यू कर सकते हैं। जैसे आपका बे फॉर्म होता था या फैमिली ट्री अब आ गया, उसकी जगह FRC जिसे कहते हैं, ठीक है। पासपोर्ट है, इसी तरह से आपका जो लैंड का रिकॉर्ड है,
تو یہ ساری چیزیں اس اپلیکیشن کے تھرو آپ اپنے CNIC کے بیسس کے اوپر، کیونکہ CNIC اور تھمب آپ کا جو ہے یونیک ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ ساری چیزیں ویو کر سکتے ہیں. تو اس میں جیسے پہلے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، اوورسیز پاکستانی اس کو یا پاکستان آنا پڑتا تھا یا اپنی ایمبیسیز جانا پڑتا تھا، ایمبیسی والے ان کو بہت تنگ کرتے تھے، رش لگتا تھا. باہر کی دنیا میں لوگ بڑے فاسٹ ہیں اور ان کو بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ایمبیسی جائیں. تو الحمدللہ یہ طارق ملک صاحب نے یہ لانچ کر دی ہے، اور اب گھر بیٹھے آپ اپنا پاسپورٹ، گھر بیٹھے اپنا CNIC یہ اب آپ بنا سکتے ہیں. ابھی یہ سسٹم انہوں نے مطلب فوری طور پر نافذ العمل نہیں ہوا ہے، ابھی یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے، لیکن ویری سون یہ ہو جائے گا. یہی میں نے بتایا کہ جو لینڈ کا ہے وہ ہو چکا ہے، لانچ ہو گیا ہے، تو تمام لینڈ ریکارڈ ول بی کمپیوٹرائز. تو جس طرح ڈاکومنٹس لے کے جاتے تھے نادرا کے دفتر پہ، آپ تو ویسے ہی اپنے فون میں اس کی پکچر یا اسکین کر کے اپنے ڈاکومنٹس ڈالنا ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو بس یہ اپلیکیشن لانچ کرنی ہوگی، اس پہ آ جائے گا جی تھم لگائیں، آپ تھم لگائیں گے، اپنی پکچر دے دیں، پکچر آپ دے دیں. آپ اپنی ڈائریکٹ لائیو پکچر دینا چاہتے ہیں وہ ویب کیم سے تو وہ لے لے گا. آپ براؤز کر کے اپنی لائبریری سے کوئی پکچر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ پکچر دے دیں. تو یہی، اور جو آپ کا ایک فارم اس کے اوپر جو ہے ڈیجیٹل فارم اوپن ہو جاتا ہے، اس ڈیجیٹل فارم کے اوپر آپ اپنی ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں، میرا یہ نام ہے، میرا یہ فیملی ٹری ہے، یہ میری رجسٹریشن نمبر ہے، یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، تو وہ آپ اپنی کریڈینشلز ڈال دیتے ہیں. وہ ہمیشہ کریں جس طرح آپ نادرا کا فارم بھرتے ہیں فرسٹ ٹائم CNIC بنانے کے لیے، رجسٹر ہونے کے لیے، یا کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جا کے جب فرسٹ ٹائم رجسٹر کرتے ہیں، تو وہی ساری چیزیں آپ ڈائریکٹ موبائل پہ گھر بیٹھے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ نادرا کے ڈیٹا بیس میں انٹری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جس طرح سے پاکستان میں اور چیزیں ڈیجیٹل پاکستان میں ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو عمران خان نے جو متوسط طبقے کے اسکول ہیں، لوگ ہیں، ان میں جو ہے وظیفہ ایک متعارف کروایا ہے لوگوں کے لیے کہ بچوں کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا اور یہ چیزیں دی جائیں گی. تو اس وظیفے میں کون سے بچے ہیں اور کس طریقے سے دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ متوسط طبقے کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی انہوں نے غریب طبقے کے لیے رکھا ہے، جو پور کلاس ہے پاکستان کی، ان کے بچوں کے لیے، جو ان کو یہ انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اس انسینٹیو کے ذریعے سے کم از کم وہ لوگ اسکول جانا شروع کریں. پھر یہ نادرا جو ہے بچوں کا بھی ڈیٹا بیس بنا رہی ہے، اور اس کے اندر وہ نئی فیلڈ کریٹ کی ہے کہ یہ کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. وہ اسکول سے بھی ویریفائی ہو سکے گا کہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کلاس کا ہے، اس کلاس کا اس کا ریکارڈ آ چکا ہے، اس کلاس کا اس کا رزلٹ آ چکا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا بچہ اسکول نہیں جا رہا. ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً کوئی 30 سے 40% بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. تو عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ایجوکیشن امپارٹ ہوگی، اس لیے انہوں نے ان کے لیے وظیفہ بھی کیا ہے کہ وہ جب اپنے اسکول جائیں گے تو انسٹیڈ آف پیئنگ ٹو اسکول دے ول ان ریٹرن گوئنگ ٹو اسکول دے ول گیٹ سم اماؤنٹ. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اسٹیپینڈ ملے گا کہ اسکول آئے ہیں آپ، یہ آپ کو اس کا وظیفہ ہے آپ کے اسکول آنے کا. تو اس طرح سے وہ اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو ایک تو اس لیے اسکول نہیں بھیجتے کہ فیس نہیں ہے، دوسرا بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیجتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کسی ورک شاپ بھیجنا ہوتا ہے، کسی جگہ کام پہ بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ کچھ ارن کر کے لائیں، کیونکہ انہی کی سب کی ملا کے ارننگ سے ہی وہ گھر چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں. تو جب وہ بچہ خود ارن کرے گا بغیر کوئی اس طرح کا کام کیے اسکول جا کر اس کو پیسے ملیں گے، وہ لا کے اپنے پیرنٹس کو دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی ہو جائے گی، اور گھر میں جو وہ پیسے دے رہا تھا، موٹر سائیکل کے ورک شاپ پہ کام کر رہا تھا، وہ اب پیسے بھی گھر میں دے گا. ایسے وظیفوں کا پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ اب نادرا سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کی جو ہے وہ ساری لسٹ آ جائے اور پھر اس حساب سے بچوں کو دیا جائے. کیونکہ بیچ میں ایسا ہی ہو رہا تھا کہ وظیفے کا اعلان کر دیا جاتا تھا اور وظیفہ ان بچوں کو نہیں مل پا رہا ہوتا تھا ان کے جو اس کے مستحق ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ نادرا نے جب سے آپ کا ڈیٹا بیس رجسٹریشن تمام عوام کی قوم کی کر لی ہے نا الحمدللہ، اس کے بعد چیزیں آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو 2000 میں یہ لانچ ہوا تھا سید نادرا کا،
اور جب سے یہ دنیا کا مطلب ون آف دی بیسٹ ڈیٹا بیس ہے، تو اب اس ڈیٹا بیس کو آپ یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو اب یوٹیلائز کر رہے ہیں بچوں کے معاملے میں بھی، کہ ہر بچے کا آپ نے دیکھا کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ایک رجسٹریشن الاؤڈ آتی ہے بالکل نادرا میں. جب بھی آپ اس کو اپنے فیملی ٹری میں ڈلواتے ہیں بچے کو، بالکل، تو نادرا اس کو اس کا CNIC نمبر الاٹ کرتا ہے. وہ CNIC نمبر ساری زندگی کے لیے اس کا ہو جاتا ہے. تو ہر بچہ اس طرح سے رجسٹر ہوتا ہے. لیکن اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ گرو کرے اس کا ہر ریکارڈ اس کے ذریعے لیا جائے کہ ابھی کس کلاس میں ہے، کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس سے آپ کے پاس یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا بچہ کسی جگہ کام نہیں پڑھ رہا یا کسی جگہ کام کر رہا ہے، بیمار ہے، ڈسیبل ہے، فٹ ہے، فائن ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس انشاءاللہ یہ نادرا کے تھرو ہو جائیں گی. تو عمران خان صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت، جس میں یہ ان کو وظیفے دے رہے ہیں. جو نوجوانوں کا پروگرام ہے وظیفہ دے رہے ہیں. رہائش کے لیے بھی کچھ ایسے کیمپس بنائے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور نوکری کے حوالے سے شیلٹر بنائے ہیں انہوں نے، کھانے کے حوالے سے دسترخوان بہت سارے بنائے ہیں. اور وہ لوگ اس کو موبائل دسترخوان کے نام سے جو گاڑیوں پہ کھانا جا کے لوگوں کو پہنچائیں اور جس کو چاہیے وہ لوگ لیں. تو اس طرح سے بہت سارے پروگرامس ہیں جو ان کا تھوڑا سا مائنڈ جس طرح سے یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے وہاں بہت زیادہ ویلفیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے انسٹیڈ آف یہ ضائع ہونے کے جو لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے عوام پہ ڈائریکٹ خرچ کیا جائے. اور نادرا کے تھرو یہ فائدہ ہو گیا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ احساس پروگرام کے تحت جو لوگوں کو کیش جاتا ہے تو وہ 99% بالکل ایکوریٹ جاتا ہے. بالکل ایسے کیونکہ وہ اپنا تھم لگاتا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ میں موجود ہوں، یہ دیکھیں میرا تھم. ڈیٹا بیس کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کمپیوٹر میں خود بخود اس کی رجسٹریشن چلی جاتی ہے. وہ جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اس میں انفلوئنس یا انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہی حال آپ کا اس کا ہے ویکسینیشن کا. آپ ویکسینیشن کرا جاتے ہیں تو آپ کا جب CNIC ڈال دیتا ہے وہ تو CNIC خود بخود چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیٹا بیس سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز اب آسان ہو گئی. اور الحمدللہ پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں سے، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے ملک سری لنکا، نائجیریا، کینیا، صومالیہ، بھوٹان، یہ سب اب یہ سسٹم اب آپ سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا نے بھی 5 سال بعد ڈیولپ کیا تھا یہ سسٹم. ہم نے 2000 میں ڈیولپ کر لیا تھا. تو اس کی وجہ سے آج دیکھیں کتنی آسانی ہے. ہر بندے کا ایک نمبر ہے اور نادرا کو پتہ ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہائشی ہے، اس کا پرمنٹ ایڈریس. ہمیں ایک پراپر آئیڈینٹیفیکیشن مل گئی نادرا کی وجہ سے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو ہماری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اپنے ملک میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ فیک اکاؤنٹس ہیں. بالکل. آپ اکاؤنٹ نادرا کے ڈیٹا بیس سے لیں گے، آپ کا CNIC ڈالیں گے، آپ کہتے ہیں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ کے سارے اکاؤنٹ آ جائیں گے. گلے گھنٹے والا بولتے ہیں میرے تو کوئی اکاؤنٹ نہیں، لیکن نادرا کے پاس آ جاتے ہیں کہ 10 اکاؤنٹ ہے. وہ اس بینک مینیجر کو پکڑتے ہیں کہ ہاؤ کم، جب بندہ کہہ رہا ہے میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا اور اس کا یہ اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، ہاؤ کم کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہو سکتے ہیں اور اس کے اتنے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ 2 فورن اکاؤنٹس بھی ہیں اس کے. ٹھیک ہے، ڈالر اکاؤنٹس ہیں. تو اس طرح یہ چیز آپ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، تمام بینک اکاؤنٹس. اور بینک کے ساتھ اب اور ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں EKYC. ٹھیک ہے، الیکٹرانک نو یور کسٹمر. اس سے کیا ہے کہ بینک میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. آپ کی تمام ابھی بھی بہت ساری ٹرانزیکشن دیکھیں، بلنگ ہے، یہ ہے، یہ آپ یہاں بیٹھ کر اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہوگا، آپ گھر بیٹھے اکاؤنٹ کھلوا لیں گے. آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. آپ کو جو بھی چیز کرنی ہوگی موبائل کے تھرو ہی آپ ساری اکاؤنٹس کی اپنی ٹرانسفر ہے، اکاؤنٹس کی ڈیلنگ ہے، وہ آپ پرفارم کر سکیں گے. تو یہ بینک بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں بہت کم ہو جائیں گے ان کی برانچز وغیرہ، کیونکہ ساری چیزیں موبائل پہ آ جائیں گی، کمپیوٹرائز ہو جائیں گی ساری چیزیں آپ کے پاس، اور ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو جائیں گی. ہر چیز کے حوالے سے بات کی، تھوڑی سی ہم ریلوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ٹرانسپورٹ کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے.
दिन ब दिन, तो कुछ सर्कुलर रेलवे भी आगाज़ किया जा रहा है कि लोगों को बेनिफिट्स दिए जाए, कि लोग जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उनको बड़ा मसला हो जाता है. तो अब जो है वो सर्कुलर रेलवे का भी आगाज़ किया जा रहा है 30 सितंबर से. हाँ, देखिए कराची में वो सर्कुलर रेलवे जिसके आपने देखा कि बहुत बड़ा इशू रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूलिंग्स दी, तब कहीं जाके सिंध गवर्नमेंट ने बादल नखवास्ता ये एरिया क्लियर कराया. इसके ऊपर बहुत सारी जो हैं वो आपने देखा कि लैंड ग्रैबर्स ने कब्ज़े कर लिए थे और बहुत ज़्यादा इस पर इंक्रोचमेंट थी, वो सारी अब सफ़ा हो गई है. तो अब ये इसको फुल फ्लैश इसका ऑपरेशन जो है वो जैसे आप बता रहे हैं 30 सितंबर से जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये स्टार्ट हो जाएगा. और ये सर्कुलर रेलवे देखिए बहुत पुरानी थी, जब से ये अयूब खान के ज़माने से ये बनी हुई थी और ये चल रही थी और इस पर लाखों लोग ट्रैवल करते. अभी भी यही होगा कि एक्सपेक्टेड है कि 5-6 लाख लोग इसके ऊपर रोज़ाना ट्रैवलिंग किया करेंगे, क्योंकि पूरे शहर से ही गुजरती है. जी तो नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में पाक आईडी नादरा के हवाले से बात की, रेलवे के हवाले से बात की, जो पाकिस्तान में दिन ब दिन डिजिटल पाकिस्तान को लेके इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, हमने उस पर बात की. इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि आने वाले और दिनों में भी हमारे पास और नए मंसूबे का आगाज़ होगा और हमें इससे फ़ायदा उठाएंगे. OPTB के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में से महविश रज़ा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. OPTB की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम. पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान. पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी. पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है. ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे. सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर. आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए. दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर. इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस. तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ. मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca. वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने. यहाँ मिलते हैं तिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब. कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी. अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात. अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से. अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू. 310-644-6395. है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई
यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का